نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 6 آیت نمبر 7۔ ترجمہ: بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، چاہے، انذرتہم ڈراؤ تم ان کو، یا لم نہ تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم بڑا۔ روٹ لکھیں، کفر، کاف فا رو، سواء سین واو یا، انذرتہم نون زال رو، خاتمہ خو تا میم، قلوبہم قاف لام با، سمعہم سین میم عین، ابصارہم با صاد را، غشاوۃ غین شین یا، عذاب عین ذال با، عظیم عین ذو میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، بے شک جو لوگ کافر بن بیٹھے، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، ان کے لیے یہ سب کچھ برابر ہو گیا ہے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کس وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر، غشاوہ پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیچھے بھی کل کے لیکچر میں ہم مفلحون کی صفات پڑھ رہے تھے کہ مفلحون کون ہوتے ہیں۔ یہاں پر 3 کیٹیگریز ان آیات میں بنائی جا رہی ہیں۔ کل ہم نے پہلی پڑھی تھی، آج ہم دوسری پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ تیسری پڑھیں گے۔ کل مومنوں کے بارے میں صفات تھی، آج کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کافر کون ہے؟ وہ جن کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو جائے، وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غور کیجیے پچھلی آیات کے متعلق کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
آتی, کچھ سمجھ نہ آتی تھی. ہم اس کی آواز کے صرف گنگناہٹ سنتے رہے. وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا. اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ میرے ذمے ہے. 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد اس کے علاوہ بھی کچھ میرے ذمے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو کوئی نفلی نماز پڑھ لے, تیرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور روزہ میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو کوئی نفلی روزہ رکھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو کوئی نفلی صدقہ کرے. پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلتا گیا اور کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ میں اس سے گھٹاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ سچا ہے, اپنے قول میں اگر تو یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. بعض کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے کہ اگر واقعی میں یہ سچا ہے جیسے کہہ رہا تھا ایسے ہی کرے گا تو پھر یہ شخص جنتی ہے. اب آگے دیکھیے پھر وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. آپ ان کو ڈرائیں, آپ ان کو سمجھائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں نہ سمجھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے لیے برابر ہے, ان کو بتانا نہ بتانا برابر ہو گیا. ان کی ضد کی وجہ سے, ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے انسان کو کان دیے, آنکھیں دی, دل دیا, سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی, اچھا راستہ اپنے لیے اختیار کرنے کا, اچھا راستہ اپنے لیے منتخب کرنے کا اختیار دیا کہ جو چاہے وہ اختیار کر لے. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا جہاں کی نعمتیں بن مانگے دے دیتا ہے, لیکن ہدایت, نعمت ہدایت ایک ایسی ہدایت ہے جو بن مانگی انسان کو نہیں ملتی. نعمت ہدایت پانے کے لیے اللہ رب العزت سے مانگنی پڑتی ہے. اب ایک شخص جو لینا ہی نہیں چاہتا, جو چاہتا ہی نہیں اس کو سمجھایا جائے, اس کو بتایا جائے, اس کو سکھایا جائے, جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ کیا سیکھے گا. اس کے سامنے ہدایت لائی جائے لیکن پھر بھی وہ آنکھیں کھول کر بھی آنکھیں نہ کھولے, کان کھول کر بھی کان نہ کھولے, دل سمجھ کر بھی نہ سمجھے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. کہ اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ نہیں اب ان کو سمجھ کے آنی, جب اللہ ہی نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اللہ تعالیٰ یہ مہر صرف ان کافروں کے دلوں پر لگاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد پھر ضد پر ہٹ جاتے ہیں, پھر ہٹ دھرمی پر آ جاتے ہیں. اب یہ ضد اور ہٹ دھرمی مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی بات ماننے کو دل نہ چاہنا, اللہ رب العزت کی بات ماننے پر اپنے نفس کی قربانی دینی پڑنا, نفس کی خواہشات کی قربانی دینی پڑنا, جو کہ انسان کو مشکل لگتا ہے, یا پھر جو بتا رہا ہو, جو سکھا رہا ہو, اس سے کسی حسد کی بنا پر نہ سیکھ رہا کہ نہیں کوئی اور کہتا تو شاید میں مان لیتی, اب انہوں نے کہا ہے تو اس وجہ سے نہیں مانوں گی. یہ انسان کی کئی ضد اور ہٹ دھرمی کی نشانی ہے. اور دل کا بات, اس کا کام صرف بات کو سمجھنا ہوتا ہے اور کانوں کا کام دل باتوں کو سننا. کسی طرف سے بھی آ جائیں گی نا باتیں, یہ برابر سمجھ لیں گے, آگے سے آئیں گی پیچھے سے آئیں گی, کان برابر سن لے گا. دل کی بھی بات آگے سے آئے گی پیچھے سے آئے گی, برابر سمجھ لے گا. لیکن آنکھیں تو ایسا عضو ہے کہ ان کے سامنے کچھ آئے گا تو ہی دیکھ سکیں گے.
اگر سامنے کچھ نہیں آئے گا تو نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہاں پر دیکھیے قلوبہم اور سمعہم، دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا کہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتی، دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. کیونکہ کان اور آنکھ دو بڑے دروازے ہیں جن کے ذریعے سے دل کو معلومات ملتی ہیں، یہ ملا ہے تو کیسا ملا ہے. آگے پھر دل جج کر کے بتاتا ہے کہ اس کو یہ آنے والی بات، اس کو دکھنے والی یہ بات، اس کو سنائی دینے والی بات اچھی لگی یا نہیں لگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کس وجہ سے؟ سن کر بھی نہ سنا، سمجھ کر بھی نہ سمجھا، دیکھ کر بھی نہ دیکھا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا کہ باقی حیوانات کام لیتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اس کو صرف دنیاوی مفادات ہی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و دانش عطا فرمائی ہے اور انسان کو پوری کائنات میں اشرف بنایا ہے اور اس کو طرح طرح کی نشانیاں سامنے اس کے لانے کی، سامنے اس کے لائی گئی ہیں تاکہ وہ ان نشانیوں کو جانے، پرکھے، سمجھے اور یہیں سے اپنے اللہ رب العزت تک معرفت حاصل کرے. پھر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سنتا ہے اور پھر ان کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں بکھری ہوئی اللہ رب العزت کی ہزاروں لاکھوں نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہ دیکھے تو اس کی ہدایت کی پھر کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی. انسان اللہ رب العزت کا حکم آنے کے بعد کس بنا پر نہیں مانتا؟ یہ سوال آپ کے نوٹس پر دیا ہوا ہوگا. اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، اندرونی تعصب کی وجہ سے، ضد، کسی کے ساتھ ضد ہو، کسی بات پر وہ اڑا ہوا ہو، اس کی خواہشات نفس کی اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ لوگ سارے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. تو اس وقت اگر نہ پڑھنے آئیں گے تو گھر میں تو بڑا ریسٹ کر رہے ہوں گے، اچھی طرح سکون سے لیٹے ہوئے ہوں گے، چائے پئیں گے، اس کے بعد کوئی کام گھر کا کرنا ہوگا تو کریں گے، نہیں تو پھر لیٹ جائیں گے، موبائل چلا لیں گے، باتیں کر لیں گے سہیلیوں کے ساتھ، بازار کو شاپنگ کے لیے چلے جائیں گے. لیکن کیا اب یہاں پر آ گئے ہیں، یہ پڑھنا بھی پڑتا ہے، اسائنمنٹ بھی لکھنی پڑتی ہے، سبق بھی یاد کرنا پڑتا ہے، روزانہ وقت پر پہنچنا بھی پڑتا ہے، امانتیں پوری کرنی پڑتی ہیں، پھر ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے. تجھے کون کرے اتنی دقت؟ ہم سے نہیں آتی پہ تو کیا کرو؟ کام ہی چھوڑ دو، یہ کرنا ہی نہیں ہے. یعنی کہ انسان اللہ کے راستے کو تب چھوڑتا ہے جب اس کے ذاتی مفادات پر زد پڑتی ہے. اس کو تو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی مرضی کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے فیشن کی قربانی دینی پڑتی ہے. کیوں؟ دین تو کہتا ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو کر بیٹھ جاؤ. حالانکہ دین ایسے نہیں کہتا. ایسے کون کہتا ہے؟ تعصب پھیلانے والے، دین کے بارے میں تعصب پھیلانے والے لوگ کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، سن کر بھی نہیں سنتے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایسا گہرا پردہ پڑا ہے کہ حق سامنے آ کر بھی ان کو نہیں دکھتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. سوال لکھیے، کیا میں حق بات کو دیکھتی ہی فوراً مان جاتی ہوں، یا اندرونی خواہش کی بنا پر یا اندرونی تعصب کی بنا پر اس کو چھوڑ دیتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.